ایک اور واقعہ، تیسرا واقعہ سنیے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر رہنے والے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ چند شرائط پر تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور وہ میثاق اس قسم کا تھا کہ اس میثاق یا اس عہد کی وجہ سے اسلام کا نقصان کچھ بھی نہیں تھا، مسلمانوں کا نقصان کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ میثاق اس طرح سے تھا کہ کوئی آدمی باہر سے اگر پورے شہر پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ نے بھی اور ہم نے بھی مل کر دفاع کرنا ہے، اپنے شہر کا دفاع کرنا ہے، اور اگر کوئی ہمارے خلاف جنگ کرے گا تو یا کوئی تمہارے خلاف اگر جنگ کرتا ہے تو نہ ہم نے تمہاری حمایت کرنی ہے نہ ہم نے مخالفت کرنی۔ اس طرح کا میثاق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے یہود کے ساتھ کیا، مگر ہر موقع پر ان یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش، ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غداری اور دھوکے کا معاملہ کیا۔ چنانچہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نذیر، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری اس طرح سے کی کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے خلاف اپنے صحابہ کو تیار فرمایا، یہ نہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قلعوں کے پاس پہنچ گئے اور ان کے قلعوں کا حصار کر لیا، آپ نے محاصرہ کر لیا۔ جب آپ نے محاصرہ کر لیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ تمہیں اب مدینہ منورہ چھوڑنا پڑے گا، حالانکہ مدینہ میں وہ سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے اب تشریف لے گئے ہیں، وہ تو یہاں ایک عرصے سے موجود تھے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں یہ پیغام ملا کہ تمہیں اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اس غداری اور دھوکے بازی کے بعد تمہیں مدینہ خالی کرنا ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کون یہاں سے نکال سکتا ہے، یہ تو ہمارا وطن اصلی ہے، یہاں تو ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، لہٰذا کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ ہمیں یہاں سے نکالے۔ مگر اسلامی ریاست ایک قائم ہو چکی تھی، تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نکلنے کا کہا۔ 10 دن کی مہلت دے دی گئی، مگر انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہوائی بات ہے، ہمیں کون نکال سکتا ہے۔ جب 10 دن پورے ہو گئے تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو اور ان کے درختوں کو اجاڑنے کا حکم دیا۔ اب اگلی بات سنیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا میری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا جب حکم دیا تو صحابہ نے ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، کچھ درخت کاٹے اور کچھ درخت چھوڑ دیے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ کافر، وہ یہودی جو اپنے آپ کو مدینہ میں مستحکم سمجھتے تھے اور اپنے اقتدار کو بہت مستحکم سمجھتے تھے، ان کے نکلنے کا وقت آ گیا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو ان کے قلعوں سے نکالا جائے گا۔ آج اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُم فِي الدُّنْيَا۔ یہ تو اللہ پاک نے ان یہودیوں کے مقدر میں یہ بات لکھ دی کہ مدینہ سے انہیں جانا پڑے گا، خالی کرنا پڑے گا۔ اگر مدینہ خالی نہ کرتے تو اللہ ان کو دنیا میں ہی عذاب دیتا۔ یہ کیوں عذاب ہے؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ٹھان لی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ٹھان لیتا ہے اس کو یہی سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب اگلی بات سنیے گا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها۔ اب وہاں پر بھی کچھ منافق کہنے لگے کہ ان کی املاک کو تباہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ میرے لفظوں پر غور کیجئے گا کہ ان یہودیوں کی املاک کو اور ان کے جناب
درختوں کو, کھجوروں کے باغات کو کاٹنے کی ضرورت کیا ہے, اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, کہ کھجوروں کے جو پیڑ آپ نے کاٹے یا جو آپ نے رکھ دیے, چھوڑ دیے تاکہ بعد میں مسلمانوں کے کام آ سکیں, یہ دونوں باتیں اللہ کے حکم سے ہیں. جو پیڑ آپ نے کاٹے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں, اور جو آپ نے چھوڑے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں. یا اللہ یہ کیوں؟ اب اگلا جملہ سنیے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے کیا لیخزی الفاسقین, تاکہ اللہ ان یہودیوں کو رسوا کرے, تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو اور ان کو رسوائی ہو, تاکہ یہ اپنا مال تباہ ہوتا ہوا دیکھیں تو ان کو ذلت اور رسوائی ہو. یہ ذلت اور رسوائی یہ مقصود اور مطلوب ہے. یہودی کی رسوائی اور ذلت یہ مقصود اور مطلوب ہے. کہا یہ اس لیے کیا ہے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, تاکہ اللہ تبارک تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کرے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کی معیشت کو کمزور کرنا یہ بھی مقصود اسلام ہے. یہ بھی قرآن کریم کی آیات سے یہ مقصود اور مطلوب ہے. پھر جو آدمی ان کی چیزوں کو خرید کر ان کی معیشت کو مستحکم کر رہا ہے یا ان کی معیشت کو اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہے, کیسے اس کے لیے یہ بات جائز ہو سکتی ہے؟ یہودی مصنوعات سے یا یہودیت کے سہولت کاروں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا تو کرنا ہی کرنا ہے. ایسے حالات میں اس شخص سے بھی بائیکاٹ کر لینا چاہیے جو یہودیوں کی مصنوعات کو استعمال کر رہا ہے, فائدہ پہنچا رہا ہے, نفع پہنچا رہا ہے, ان کا خیر خواہ بنا ہوا ہے, ان کا سہولت کار بنا ہوا ہے, ان کو ایک پائی کا نفع پہنچا رہا ہے, ایک آنے کا نفع پہنچا